السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث، کہ عربوں سے 3 وجہ سے محبت کریں۔ لأنی عربی، کیونکہ میں عربی ہوں، ولغت القرآن عربی، کہ آسمان سے جو آخری کتاب، آخری صحیفہ جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جو ہے رہنمائی ہمیں دی گئی، وہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے۔ ولغت اہل الجنت عربی، اور اس فانی دنیا سے جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، ہم یہاں سے رخصت ہوں گے اور اللہ جل جلالہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری تقدیر کا فیصلہ فرمائیں گے، تو تمام اچھے اعمال والے اور مسلمان جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، جس دروازے پر نورانی مخلوق ادخلوها بسلام آمنین کہہ کر ہمیں ویلکم کر رہی ہوگی، اس جنت میں جو زبان بولی جائے گی وہ بھی عربی ہوگی۔ تو یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا سیشن عربی زبان کے حوالے سے ہے، اور اسی طرح ہمیں آج جوائن کیا ہے مولانا شیخ خلیل الرحمن بسالوی صاحب نے، جو کہ عربی زبان پر انہیں جو ہے بھرپور عبور حاصل بھی ہے، اور نہ صرف عربی زبان سے لگاؤ شغف رکھتے ہیں، بلکہ دینی و عصری تعلیم کے حسین امتزاج پاکستان کے ایک معروف ادارے جامعۃ الرشید میں علماء کرام کو عربی لٹریچر پڑھا بھی رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر اداروں میں جو ہے عربی زبان کی تعلیم دیتے ہیں، عربی زبان سکھاتے ہیں۔ آج کا سیشن ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ ان سے بات کرنے کے بعد ہم جان سکیں گے کچھ عربی زبان کے بارے میں، کچھ عربوں کے بارے میں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں نے آپ کے مزاج کے بارے میں سنا کہ آپ باقی زبانوں کی بنسبت عربی زبان میں بات کرنا زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اپنے گھر کا ماحول بھی آپ نے کچھ ایسا ہی بنایا ہے۔ کچھ تھوڑا بہت جو ہے عربی زبان سے مجھے بھی لگاؤ رہا ہے، کافی وقت تک میں نے عربی لٹریچر پڑھا۔ میرے لیے سعادت کی بات ہوتی کہ اگر آج ہم یہ سیشن عربی زبان میں کرتے، لیکن سامعین اور ناظرین کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم قومی زبان میں ہی آج کا سیشن کریں گے، قومی زبان اردو زبان میں۔ تو شیخ صاحب، میرا آپ سے جو ہے پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں بہت اچھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، یا دیگر جرمنی کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، اسپینش بول رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جو انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں ان کا لہجہ ہوتا ہے وہ یورپ میں کہیں رہ کر آئے ہوتے ہیں، انگریزوں کے ملک میں رہ کر آئے ہوتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھی عربی بولتے ہیں، آپ کو عبور حاصل ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ آپ عرب ممالک میں پیدائش آپ کی وہاں کی ہے، یا وہاں آپ رہے کاروبار کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، یا پھر پاکستان میں رہتے ہوئے ہی آپ نے جو ہے عربی زبان سیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عربی بحیثیت مسلمان ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی جب دینی مدارس کی طرف آنا ہوا تو ہماری ابتدائی تعلیم بھی عربی قواعد اور ان چیزوں کے متعلق تھی جو کہ اردو میں ہم نے پڑھے، لیکن آخری سال میں آگے کچھ ایسا تھا کہ ہمارے جو امتحانات ہوتے تھے تو اس میں ایک سوال ضروری ہوتا تھا کہ ہم عربی میں جواب دیں۔ اچھا۔ تو 7 سال عربی پڑھنے کے بعد 8ویں سال میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو ہمارے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی کہ ہم اردو میں پیپر دیتے آئے تھے۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو 7-8 سال اس بنیادی فن میں جو کتب پڑھی ہیں، تو اس کا ایک بہت اہم قسم کا پہلو وہ تو ہم سے رہ گیا ہے کہ ہم نے اس کی مشق ہی نہیں کی۔ تو اس وجہ سے عربی تکلم کی طرف تھوڑا سا رجحان ہوا، اس کی کمی محسوس ہوئی۔ پھر الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں بہت اچھے استاد ملے، میرے مشفق ہیں اور محسن ہیں، شیخ موسیٰ عراقی حفظہ اللہ۔ تو حضرت کی تربیت اور عربی کے ساتھ لگاؤ بہت والہانہ ہے، تو اس کا اثر یقیناً ان کے تمام شاگردوں میں ہے، اور میرے نصیب میں بھی کچھ تھوڑا سا آیا۔ تو وہیں سے ایک ذوق بنا، اس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگرچہ ہم جس معاشرے میں تھے اس معاشرے میں شاید اس وقت عربی تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمارے جو مدارس تھے اس میں میں نے اپنے ایک استاد عبدالرؤف غزنوی حفظہ اللہ، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے کسی ایسے ادارے کی رہنمائی کی جائے کہ جہاں میں عربی سیکھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عربی تو آپ کو آتی ہے،
آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں حضرت مجھے اس میں تکلم چاہیے۔ تو پھر انہوں نے تھوڑا سوچا، ان کے ذہن میں کوئی ایسا مدرسہ اس وقت نہیں آیا تھا کہ جس کی طرف وہ میری رہنمائی کر سکیں کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں تکلم کے حوالے سے کوئی کورسز ہیں یا دورات ہیں۔ تو اس وقت مجھے بھی ایک جھٹکا سا لگا کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کسی بھی ملک کی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سینٹرز ہیں، سکھائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ عربی تکلم سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ایک اسلامی ملک میں ہیں تو یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو آپ کو عربی تکلم سکھا سکے۔ بالکل۔ تو الغرض اس وقت شیخ موسیٰ ایک کراچی سے باہر ایک ادارے میں نئے انہوں نے یہاں تدریس شروع کی، تو مجھے بھی بڑی عید کے قریب پتہ چلا، تو میں بھی ایک جگہ تدریس کر رہا تھا، لیکن عربی کی طرف رجحان پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ ہو چکا تھا، اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی شاید اس وجہ سے۔ تو میں نے تدریس چھوڑی اور شیخ صاحب کے پاس چلا گیا، وہاں میں نے سیکھنا شروع کی۔ تو جیسے جیسے آگے چلتے گئے ویسے ویسے اس کی ضرورت اور زیادہ کھلتی چلی گئی، اور پھر میں نے وہیں سے طے کر لیا تھا کہ یہ تو اتنا بڑا خلا ہے کہ یعنی کہ کئی لوگ اس میں جب کھپیں گے، لگیں گے، تب جا کے کچھ نہ کچھ اس کا تدارک ہو سکے گا۔ تو اس وقت سے میں نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اس کو اپنا میدان عمل بنانا ہے اور اس میں کام کرنا ہے۔ اور اگرچہ شروع میں یہ مسائل رہتے تھے کہ عربی بولنے والے لوگ نہیں تھے پاکستان میں، بہت کم ملتے یا نہ ہونے کے برابر تھے، تو بعض حضرات کی طرف سے یہ تھا کہ تکلم سیکھ کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ یہاں سے راولپنڈی چلے جائیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں تو آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا عربی بولنے والا، تو آپ سیکھ کے کیا کریں گے؟ اگر آپ سیکھیں گے بھی تو یہ تو ضائع ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ سیکھی بھی، پھر اس کے بعد اپنے لیے ماحول بھی بنایا، اور اسی چیز کی مشق کے لیے، تدریب کے لیے اپنے گھر میں کسی نہ کسی حد تک میں نے ماحول بنا لیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ مستقل عربی شروع کر دی، جس سے ماحول کی جو کمی تھی وہ الحمدللہ تعالیٰ پوری ہو گئی۔ اچھا مولانا صاحب، عربی زبان کا جو ہمارے ملک میں کافی فقدان ہے، اس میں ایک چیز جو ہے میں نے جو ذاتی طور پر جو ہے نوٹ کی، ہم دن میں 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، وہاں امام صاحب تلاوت کلام پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں، ہم وہاں بھی سنتے ہیں۔ تو کافی جب عربی مجھے بالکل اس سے بالکل جو ہے ناواقفیت تھی عربی سے، تو اس وقت تو عربی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو بیچ میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے 3 لوگوں کو یوٹیوب پر جو ہے سرچ کیا، تو ایک ہی آیت کا جو ہے 3 علماء کرام نے جو ہے الگ الگ مطلب ہمیں سمجھایا۔ تو پھر میں نے جب اس پر جو ہے کچھ زیادہ اس میں گھسا، اور میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان نسل ہوتی ہے جب وہ عربی زبان نہیں اس کو آتی، وہ قرآن پاک نہیں سمجھ پاتا، احادیث مبارکہ جو ہے نہیں سمجھ پاتا، پھر وہ جاتا ہے اپنے کسی نہ کسی کے پاس جائے گا اور اس سے قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس میں ایک خرابی جو بہت بڑی ہمارے ملک میں پیش آتی ہے کہ ہم جو ہے قرآن پاک سے عقیدہ اخذ نہیں کر پاتے عربی زبان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ، بلکہ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے قرآن پاک کی آیات کو پیش کر لیتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم عجمی لوگوں کو بحیثیت مسلمان، ہمارے نوجوانوں کو، ہر بچے بوڑھے کو عربی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کی اہمیت ہمارے لیے ہے؟ جی بالکل، اس میں آپ کا سوال کا پہلا حصہ کہ ہم لوگ یعنی اذان یا نماز یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو عربی میں ہم سنتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے، پھر سمجھنے کے لیے اگر کسی سے ہم رہنمائی میں لیتے ہیں تو ایک بندے سے کچھ اور اس کی تشریح ملتی ہے، دوسرے سے کچھ اور تفسیر ملتی ہے، تیسرے سے کچھ اس کے اپنے مزاج کا بیچ میں امتزاج مل جاتا ہے اس چیز میں۔ تو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ براہ راست عربی سے وہ ہو جائیں، آپ کا تعلق ایسا ہو کہ پھر آپ کو کم از کم ترجمہ یا تفسیر کی حد تک کسی چیز کی تشریح کی حد تک ضرورت محسوس نہ رہے، کیونکہ ہمارے لیے جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے وہ تو قرآن کی صورت میں ہے۔ اب اس قرآن کی صورت میں مجھے اور آپ کو جو خطاب کہیں بھی کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان عربی رکھی ہے، اور عربی
یعنی قرآن کو دیکھا جائے تو ایک لمبا عرصہ یہ بات چلتی رہی قرآن مخلوق ہے، یہ تو کلام ہے، پھر اس پر رد آتا رہا بالآخر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ و خرج منہ. تو کلام کے اندر تو خود شخصیت چھپی ہوتی ہے، اور اسی کلام کا جو اثر تھا، جو براہ راست عربی سمجھنے والے لوگ تھے ان کی زندگیوں پر دیکھیں تو بالکل وہ یعنی کہ رات سے دن ہو گئے تھے، زمین سے آسمان ہو گئے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھیں کہ انہوں نے جب تک قرآن نہیں سنا تھا، اللہ کا کلام نہیں سنا تھا، تو اس وقت تک تو تھی اسلام دشمنی بھی تھی، اسلام کے خلاف جذبات بھی تھے. انہی جذبات کے اظہار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک انتہائی اقدام اٹھانے کے لیے جب نکلے، اور رستے میں اللہ کی طرف سے یہ اللہ نے چاہا کہ ان کو اپنا کلام سنائے. جیسے ہی انہوں نے کلام سنا اور وہ خود براہ راست اس کلام کو سمجھ پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ وہیں اسلام کے لیے سرنڈر ہو گئے. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کسی بشر کا نہیں، یہ خود رب العزت کا کلام ہے، اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، اور اس کی تاثیر بہت نافذ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے کچھ سمجھنے جاتے ہیں، ایک اپنا مزاج، دوسرا اپنے حزب کی طرف لے جائے گا، تیسرا کچھ اپنی نوعیت کی تفسیر کر دے گا، تو اس کے پیچھے یعنی ایک بہت بڑی محنت ہے اسلام دشمنوں کی، کہ انہوں نے جب ہم مسلم امہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہا تو پہلے تو انہوں نے اسلحے کے زور پر ہی صرف سارا کچھ کیا، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ چلا کہ صرف اسلحہ اس چیز کا حل نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں غزو الفکری میں الجھایا کہ ہماری جو افکار تھے ان کو تبدیل کیا. اور یہ اتنا لمبا عرصہ تک چلی آ رہی ہے یہ غزو الفکری، خاص کر کے عربی کے خلاف، کہ خود عرب ممالک میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ عربی وہ واحد زبان ہے کہ جو آج اپنے ملک میں بھی اجنبی ہو گئی ہے. خود جزیرۃ العرب میں یہ عربی اجنبی ہو گئی ہے، جبکہ عربی سے پرانی زبانیں ہیں اور کوئی زبان تبدیل نہیں ہوئی اس حد تک جس حد تک عربی کو تبدیل کر دیا گیا. اور تبدیل کرنے سے غرض کیا تھی؟ یہ ایسے ہی نہیں کہ خود ہوتے ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے باضابطہ کوششیں ہوئی ہیں. اس بڑے چینل اس پر کام کر رہے ہیں، بڑی NGOs اس پر کام کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو حقیقی عربی سے ہٹایا جائے. چونکہ ہمارا جو سمجھیں کہ اچھے دور یا ہمارا جو اس دنیا میں غلبہ رہا، ہماری جو اسلام کی ایک شان رہی، مسلمانوں کی ایک شان رہی، اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آسمانی علوم تھے کہ جب ہم ان کے تحت تھے تو ہماری رہنمائی آسمانی علوم کے ذریعے ہو رہی تھی، تو پھر ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور ہمیں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی تھی. لیکن پھر جب دیکھا گیا کہ ان کو اس پیش قدمی سے روکنے کے لیے کیا کیا جائے، تو انہوں نے جہاں اسلحہ آزمایا وہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوا جتنا ان کا یہ وار کارگر ثابت ہوا کہ ان کو آسمانی علوم سے کاٹ دو، قرآن سے کاٹ دو، حدیث سے ان کا رشتہ کاٹ دو، تاکہ یہ صحیح رہنمائی نہ لے سکیں، ان کو جو صحیح تربیت مل رہی ہے وہ نہ مل سکے. اور جب صحیح تربیت نہیں ملے گی تو پھر یہ اپنا دماغ پہ چلے گا، وہ اپنی عقل کی بات لائے گا، تیسرا کچھ اپنا تجربہ لے کے آئے گا، پھر یہ کھچڑی پکے گی اور پھر یہ خود ہی دست و گریبان ہوں گے. اور یہاں تک آج نوبت تو یہاں تک آئی ہے کہ ہم قرآن کے ترجمہ اور تشریح میں بھی دست و گریبان ہیں، کیونکہ ہماری عربی سے جہالت ہمیں اس طرف لے آئی ہے کہ ایک ہی آیت ہے، اس میں ایک جو مفسر ہیں وہ کچھ اور لکھتے ہیں، دوسرے جو حضرت ہیں وہ کچھ اور ترجمہ کرتے ہیں، تیسرے کچھ اور ترجمہ کرتے ہیں، اور سیکھنے والے ہم جیسے لوگ ہیں جن کو عربی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو وہ تمیز نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز سے جو ہے، اسی اختلاف پہ جو ہے مسلکی اختلافات بھی جو ہے ملک میں جنم لیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اپنے مطابق آیات کی تشریح کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے بھی جب عربی زبان سیکھنا شروع کی تو آپ نے ایک بات دہرائی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ آپ سیکھ کر کیا کر لیں گے، ہماری دفتری زبان انگریزی ہے، قومی زبان اردو ہے، عربی زبان کا بول چال. تو یہی جو ہے میں لے کر آیا اپنے ایک استاد کے پاس. میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو گھر پہ یہ بات بتائی کہ میں عربی زبان سیکھ رہا ہوں، 1 سال کا کورس کرنا ہے. تو استاد محترم نے بڑی اچھی بات مجھے بتائی، میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ آپ انگریزی سیکھتے ہیں، دیگر زبانیں سیکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں جاب اچھی ملے گی، آپ کا بول چال، آپ موبائل یوز کرتے ہیں، نیٹ یوز کرتے ہیں، تو اس میں انگریزی زبان ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اچھی بولوں.
تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ دن میں اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں اور 5 مرتبہ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جو ہے وہاں آپ کو عربی زبان کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر میرا مائنڈ سیٹ بنا۔ قوموں کی جو بقا ہوتی ہے وہ کسی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بالکل نہیں، یا کسی اور چیز سے نہیں ہے، لیکن زبان سے ہے۔ بطور مثال میں آپ کو ایک کہتا ہوں کہ چلے جی انگریز کا خاتمہ کر دیا جائے، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہ رہے جس کو انگریز کہا جاتا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ قتل کرنا شروع کریں گے، ان کی نسل کشی کریں گے کہ وہ ختم ہو جائیں؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ تو پھر اس پوائنٹ پر آپ آئیں گے کہ چلے انگریزی کو ختم کر دیں، انگریزی بولنے والا کوئی نہ رہے گا تو کسی کو انگریز بھی نہیں کہا جائے گا۔ تو آج ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ عربی ختم کر دی گئی، کیونکہ یہ ہماری ایک ہم بطور مسلم ایک قوم ہے، یعنی خود قرآن نے ہمیں اس چیز کا احساس دلایا ہے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت میں قوم